الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ تمام اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جس متعلق آج ہم بیان کریں گے کہ قیامت کے دن کیا معاملات پیش آئیں گے، کیا کس حشر کے میدان میں کیا معاملے انسان کو پیش آئیں گے، انسانوں کو کس طرح اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن لوگ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور ختنے کے بغیر اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ معاملہ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، حشر میں اس قدر قیامت کے دن اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ انسان کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا ذہن میں خیال ہی نہیں آئے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے اس قدر انسان کو خوف ہوگا کہ میں نے بھی حساب دینا ہے، میرے حساب کا کیا بنے گا۔ انسان ایک دوسرے سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بہن بھائیوں سے بھاگے گی کہ کوئی نیکی نہ دینی پڑ جائے، اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا ذہن میں خیال ہی نہیں آئے گا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھاتا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن کے حوال ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ سخت کیا ہوگا کہ یہ حشر میں یہ معاملات ہوں گے، تو ان معاملات میں ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ ایک دوسرے کو دیکھا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یوں عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھ سے آسان حساب لے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اعمال کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو دیکھے لیکن درگزر فرما دے۔ بے شک قیامت والے دن جن کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائیں گے، کہ قیامت کے دن اس قدر معاملہ سخت ہوگا کہ جن کا حساب لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جن کا حساب لیا، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آسانی والا حساب لے، کہ اپنی رحمت کے صدقے سے اعمال نامے پیش کیے جائیں تو اپنی رحمت کے صدقے درگزر فرما، کہ اپنی رحمت کے نگاہ فرما کر جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یار وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، تو ہم تو ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم ان سے زیادہ تو نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے کہ وہ نبی ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس قدر انہیں اللہ تعالیٰ سے خوف تھا، اللہ تعالیٰ کی جلال کا خوف تھا۔ تو ہم تو پھر یار عام انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلال سے ان سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ تو ہمیں بھی یہ ان نیک ہستیوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان احادیث مبارک پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بے حساب بخش دیے جائیں گے۔ بے حساب 70,000 شخص بے حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کے دل ایک ہی آدمی کے قلب پہ ہوں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اضافے کی درخواست کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اضافے کی درخواست کروں گا، تو اللہ تعالیٰ میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ایک شخص کے ساتھ 70,000 کا اضافہ فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو اس قدر مقبولیت عطا فرمائے گا، اس قدر اپنے محبوب کی درخواست کو قبول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں سے ایک شخص کے ساتھ 70,000 شخص کو اور جنت میں داخل کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس قدر لاج رکھی کہ ایک شخص کے ساتھ 70,000 کا اور اضافہ فرمایا۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے زندگی کے لیے رول ماڈل بنائیں. اپنی زندگی میں جو معاملات ہیں ان لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں واقعات ان لوگوں کی زندگی کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری. ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان تلاوت فرمایا: اے میرے رب، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جن نے میری اتباع کی وہ تجھ سے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر اے اللہ تو ان لوگوں کو عذاب دے تو وہ تو نے پیدا کیا ان کو، تو جو چاہے ان کے ساتھ کرے، تو قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے دونوں ہاتھ اٹھا لی اور دعا فرمائی: اے میرے اللہ، میری امت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کرتے ہوئے رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. تو پھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے آ کے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خدا پوچھ رہا ہے کہ آپ کس بات سے رنجیدہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنی امت کا غم جو ہے وہ رلا رہا ہے. آپ کے پاس جبریل حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات فرمائی تھی انہوں نے بتا دی. کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے صحابہ کرام کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتائی. بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. اللہ نے فرمایا: اے جبریل، محمد کی طرف جاؤ اور کہو ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے کہ اور آپ کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنے محبوب کی لاج رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ میری امت کرتے ہوئے. تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا: جاؤ جبریل، میرے محبوب سے جا کر کہو کہ میں تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنے محبوب سے محبت فرمائی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت فرمائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر امت سے محبت فرمائی کہ اپنی زندگی میں، اپنی زندگی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کرتے رہے. جب پیدا ہوئے تب بھی امت کے لیے دعا، جب دنیا ظاہری حیات سے پردہ فرمایا تو پھر بھی امتی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا زیادہ پختہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.